पहली दफ़ा मैं आया था जब चीफ मिनिस्टर साहब नया मुंतखब हुआ, और इस दफ़ा मैंने जो बलूचिस्तान का विज़िट रहा है वो काफ़ी प्रोडक्टिव इस लिहाज से रहा है कि एक तरफ चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बलूचिस्तान के हवाले से प्लान्स हैं, मंसूबे हैं, जो अब हमारा कोशिश होगा कि हम बलूचिस्तान के अवाम को जो रिलीफ पहुंचाना चाहें उस पे मुझे तफसील से हर डिपार्टमेंट की तरफ से ब्रीफिंग भी मिला। साथ साथ हमें मौका मिला कि मैं अपने पार्टी के अहदेदारों से, कारकुन से, जो हमारे लिए इलेक्शन में जद्दोजहद करते लड़ते, उनसे इंगेज करने का मौका मिला। और मेरा कोशिश ये होगा कि हम मुसलसल ये जो मेरा कोशिश होगा कि जब भी नेशनल असम्बली से कोई ब्रेक मिलता है तो आपके पास यहाँ आके चीफ मिनिस्टर साहब के साथ हम इंगेज करें। हम जानते हैं कि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशल है, साथ साथ आपके अपने मसाइल हैं, आपके अपने महदूद वसाइल हैं, मगर उस महदूद वसाइल में से हम ज़्यादा मेहनत कोशिश करेंगे कि हम यहाँ के अवाम को रिलीफ पहुँचाएँ। कुछ ऐसे मंसूबे हैं जिसके मैं ज़रूर तारीफ़ करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ अगर हम इन पे अमल दरामद करने पे कामयाब हुए तो बहुत फ़ायदा होगा हमारे बलूचिस्तान के अवाम का। एक तो चीफ मिनिस्टर साहब का जो स्कॉलरशिप का इनिशिएटिव है और जिस तरीके से ख़वातीन को प्रेफरेंस दिया गया है कि हम बलूचिस्तान के जो हमारे वुमेंस एम्पावरमेंट के लिहाज से उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। और आज जो इंटरेक्शन मेरा हुआ, जो यहाँ के बच्चों ने टॉप किया आपके उसमें से ज़्यादातर जो तादाद था वो ख़वातीन थे, जिससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। मुझे लगा कि अगर हमारा ये स्कॉलरशिप का प्रोग्राम कामयाब हुआ तो हम इस किस्म के जो मेहनत करके नौजवान आगे आते हैं उनको मज़ीद आगे पढ़ाई में और उन चीज़ों में मदद कर सकते हैं। तो जो चीफ मिनिस्टर साहब का ये स्कॉलरशिप्स का इनिशिएटिव है, उसका हम उम्मीद करते हैं कि एक जो अब शुरू हुआ है और आगे जाके इसमें इजाफ़ा किया जाए। जैसे आपको मालूम है कि सेहत के शोबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबा सिंध में काफ़ी काम किया है। यहाँ भी हम चाह रहे हैं कि इस तरीके से हम अपने सेहत के निज़ाम में बेहतरी लेकर आएँ। इस बजट में ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बलूचिस्तान का सेहत का बजट है उसमें बहुत इजाफ़ा किया है, और इरादा ये है कि एक तो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने कुछ ऐसे इदारे के साथ मिल के काम किए हैं सिंध में, जैसे कि इंडस हॉस्पिटल है, दूसरे ऐसे चैरिटी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ हमने मिल के हॉस्पिटल्स का सर्विस डिलीवरी बेहतर करवाया और आवाम तक मुफ्त इलाज पहुंचाया है। तो एक तो हॉस्पिटल्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिहाज से, दूसरा जो आपके कार्डियक के फैसिलिटीज़ है वो हम चाह रहे हैं कि हम अपग्रेड करें। और जो हमारा पहला फ़ेज़ में इम्कान है कि हम सिंध का जो नेटवर्क अभी बना हुआ है उस साथ क्वेटा में एक वोट की सूरत में बनेगा, और इसको हम बेहतर करते जाएंगे ताकि जैसे कराची में एक NICVD के लिए एक मरकज़ बना हुआ है और उससे हम अपने सैटेलाइट्स फिर पूरे सूबे में चलाते हैं, तो वैसे हमारा ख्वाहिश है कि यहाँ क्वेटा में आपका ऐसा एक इदारा बने जिसको फिर हम आगे आपके पूरा सूबा में फैला सकें, और जो मुफ्त इलाज है, दिल का इलाज जो महंगा तरीन है, हम आवाम तक, उनके दरवाज़ों तक पहुँचाएँ। तो उसका जो पहला फेज़ है वो ये कि बलूचिस्तान कैपिटल में क्वेटा में हम ये सहूलत शुरू करें। सिंध के NICVD का निज़ाम से मिल के काम करें जब तक हम अपना कैपेसिटी बिल्ड करें अपना मरकज़ी सेंटर बनाने के लिए। इसके साथ साथ सेहत के शोबे में हमने जो गवर्नमेंट में सिंध में लिवर, किडनी और बहुत से महंगा तरीन और मुश्किल जो इलाज होते हैं वहाँ हम मुफ्त करवाते हैं। आपका जो नसीराबाद का इलाका है वो बहुत ही नज़दीक है हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, तो चीफ मिनिस्टर साहब
وہاں نصیر آباد میں بھی ایک انشاءاللہ تعالی ہاسپٹل بنانے جا رہا ہے. اس ہاسپٹل کا کوآرڈینیشن ہمارا اسی گمبٹ ہاسپٹل کے ساتھ ہوگا، اور میرا یہ کوشش ہوگا کہ ہم اس کا اسٹینڈرڈ بھی اس اسٹینڈرڈ کا لے کر آئیں. اور وہ آپ جو ناردرن ایریا ہے اس کے لیے بہت اس سہولت سے فائدہ ہوگا. آگے جا کے یہ خواہش ہوگا کہ اس کو ہم میڈیکل یونیورسٹی کی صورت میں چلائیں، مگر سب سے پہلے جو سٹیپ ہوتا ہے وہ اس ہاسپٹل کو بنانا، اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ وہ ہاسپٹل اسی طرز پہ چلے جو گمبٹ میں اس وقت چل رہا ہے. ساتھ ساتھ آپ کا جو ریسکیو 112 سروس ہم نے سندھ کے تقریباً ہر ضلع میں پہنچایا ہے، اور اب ہمارا کوشش ہوگا کہ یہاں بلوچستان میں بھی ہم یہ سہولت آپ کے کتنے ڈسٹرکٹ سے 10 ڈسٹرکٹ سے فرسٹ فیز میں سی ایم صاحب شروع کر رہا ہے. کوشش ہوگا کہ اس کو ہم انشاءاللہ تعالی ہر ڈسٹرکٹ میں یہ سہولت پہنچائیں. وہاں کے عوام کے لیے اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسپورٹ میں ہم نے کچھ انیشیٹیوز لیے ہیں پیپلز بس سروس کے نام پہ صوبہ سندھ میں، چیف منسٹر کا ارادہ ہے کہ یہاں بھی وہ نیٹ ورک، لیکن ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ جو ہمارا پیپلز بس سروس میں جو پنک بسز ہے جو خاص طور پہ خواتین کے لیے ہم نے شروع کیے، وہ کراچی میں بہت ہی پاپولر چل رہے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ یہ پیپلز بس سروس کا جو پنک بس کا سہولت ہے وہ بھی ہم کوئٹہ شہر سے شروع کر کے اور پھر آگے آپ کا صوبہ میں جہاں ہم یہ سہولت پہنچا سکے وہ ہم پہنچانا چاہیں گے. روٹی کپڑا مکان غربت کا مقابلہ کرنا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فلسفہ ہے، منشور ہے، اور ہمیشہ ہمارا یہ کوشش ہوتا ہے ہم غریب عوام کو فائدہ پہنچائیں، حکومت کا وسائل جو ہو وہ ان کے لیے استعمال کیا جائے. اس لحاظ سے ایک تو ایسے انیشیٹیوز ہیں جس پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی پوٹینشیل ہے، اگر ان کو ایسے ہم سپورٹ کرتے ہیں تو اس معاشی بحران میں جہاں ہر پاکستانی کا سب سے بڑا اگر مسئلہ کوئی ہے وہ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری سے ہے، تو ہم اپنے وسائل میں سے اپنی کوشش کرنا چاہیں گے کہ ہم ان ایشوز کو ایڈریس کریں. ان میں سے ایک جو بہت اچھا انیشیٹو ہے ہمارا لیبر منسٹر کا، ہمارا چیف منسٹر کا، وہ جو سکلز ڈیولپمنٹ پہ فوکس کیا جا رہا ہے، اور کوشش یہ کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو نہ صرف وہ سکلز دیا جائے، ان کو وہ سرٹیفیکیشن دیا جائے، مگر ساتھ ساتھ ان کا روزگار چاہے ملک میں یا ملک کے باہر اس کا بندوبست کیا جائے. ابھی یہ انیشل فیزز میں ہے، امید ہے کہ یہ آپ کا ٹارگیٹ 30,000 2 سال میں 30,000 ہم چاہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو ہم نہ صرف یہ سہولت، یہ اسکل ان کو یہ سکھائے، مگر ان کے لیے پھر آگے جا کے اس اسکل کی بنیاد پہ جو انہوں نے حاصل کیا ہے اس بنیاد پہ ان کو نوکری ملنا چاہیے. ساتھ ساتھ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے ویسے تو بلوچستان میں بہت سے انڈاؤمنٹ فنڈز ہیں، بہت سے ایسے انیشیٹیوز ہیں جس سے پسماندہ طبقات کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس میں اسپیشلی ایبل پیپل کے لیے بھی ہے، اس میں خواتین کے لیے بھی ہے. پر جو میں چاہ رہا ہوں کہ جس پہ ہم تھوڑا سا زیادہ دھیان دیں وہ ایک رورل سپورٹ نیٹ ورکس کے تھرو خواتین کو بلا سود قرضہ دے کے ان کو معاشی طور پہ سپورٹ کر کے ہم نے صوبہ سندھ میں ایس آر ایس او کے ساتھ مل کر پیپلز پاورٹی ریڈکشن کے نام پہ تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں یہ انیشیٹو لیا ہے، جس سے ہم غریب ترین اور قرضہ پہنچاتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں کہ آپ کاروبار کیسے کریں، ان کو مدد کرتے ہیں اور وہ پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس منصوبہ کا کامیابی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کا جو لونز ہیں جو میں کہہ رہا ہوں بلا سود لاکھوں کی تعداد میں یہ جو ہم مدد دیتے ہیں، ان کا 99% لونز کا ریٹرن ریٹ ہے. اور آپ یہ جو بڑے بڑے طبقے ہیں ہمارے بزنس کے، اور پتنے آپ ان کا کراچی کا دیکھیں، آپ ان کا اسلام آباد کا دیکھیں، ان کا ریٹرنز کا مقابلہ اور ہمارا یہ غریب ترین عورتوں کا جو قرض کا ریٹرنز کا مقابلہ یہ ثبوت دیتے ہیں کہ یہ پروگرامز اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں. تو چیف منسٹر صاحب نے خصوصی اس پہ ادھر بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام جو چل رہا ہے اس پہ بریفنگ دیا،
اور پھر یہ مجھے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے اس انیشیٹو کا فوکس ہوگا کہ ہم ویمنز امپاورمنٹ کریں اور بلوچستان کے خواتین کو یہ مالی مدد پہنچائے، یہ بلا سود قرضہ دلوائے تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکیں اور معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ فلسفہ ہے، یہ سوچ ہے کہ 50% ہمارا آبادی خواتین ہیں، اور اگر وہ اپنا کردار ہمارا معیشت میں ادا نہیں کریں گے تو پاکستان کا معیشت پھر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ابھی بہت چیزیں ہیں، میں تو جلدی نہیں رکنے والا ہوں، تو معذرت۔ ساتھ ساتھ جو ہے یہ غربت کا مقابلہ کرنا کا اپنا انیشیٹو، آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کا یہ حصہ تھا کہ ہم سولرائزیشن کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور غریب ترین لوگوں کو جو ڈیزرونگ ہیں ان کو ہم سولر کی صورت میں بجلی فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا ایک پورا سا پلان تھا کہ کس طریقے سے ہم معیشت میں وہ فسکل سپیس بنائیں گے جس کے تحت پھر ہم اپنا، چاہے وہ سولر پروجیکٹ ہو یا کسان کارڈ ہو یا مزدور ہاتھ ہو، ان کو فنڈ کرنا تھا۔ ان کا سب سے بڑا مقصد، ایک طریقہ یہ تھا کہ جو وفاق کے وہ ادارے صوبے کو 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالو ہونا چاہیے تھے، وہ ڈیوالو ہو تاکہ ہم وہ پھر ان وسائل کو اپنے صوبے کے عوام پہ استعمال کر سکیں۔ وہ کنورسیشنز تو چل رہے ہیں حکومت کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمارا امید ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے ہمارا کچھ ایسے اداروں کو ڈیوالو کرنے سے۔ جب تک وہ نہیں ہوتا، ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ جو گرین انرجی، چاہے وہ سولر کا ہو، اس میں ہم غریب ترین لوگوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو غریبوں کے لیے حکومت کی طرف سے سولرائزیشن میں سپورٹ، پھر کسانوں کے لیے وفاق اور صوبائی حکومت کی طرف سے ان کے ذرائع معیشت کو چلانے میں سولر کے انشاءاللہ تعالیٰ سپورٹ موجود ہوگا۔ ساتھ ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو سولر پارکس بنا کے اس بجلی کو آگے استعمال کرنا، بیچنا، اور یہاں کے عوام کو یا یہاں کے لوگوں کو کم قیمت میں بجلی فراہم کرنا ہمارا پرائیورٹیز میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لا اینڈ آرڈر پہ ہمیں سب سے اگر کوئی تفصیلی بریفنگ ملا تو وہ آپ کا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ملا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان کی اپنی ڈائنامکس ہیں، اپنے مشکلات ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا دہشت گردی کے حوالے سے بڑا ایک کلیئر اور کمپریہنسو پالیسی بھی ہے، سوچ بھی ہے۔ اس وقت وفاقی حکومت نے آپریشن کے حوالے سے ایک اعلان کیا ہے، اور ایک وزیر اعظم صاحب نے ایک اے پی سی بھی بلایا ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے۔ ان کے یہ جو وفاقی حکومت کے اور کیبنٹ کے اور نیشنل سیکیورٹی کے ادارے کے جو فیصلے ہیں اس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی ضرور اس اے پی سی میں نہ صرف ہم اپنے نمائندے بھیجیں گے، اپنا شرکت کریں گے، مگر وہاں ہم خاص طور پہ بلوچستان کے لحاظ سے جو ہمارا پرسپیکٹو سے جو ہمارے مسائل کا سامنا ہے اس پہ بھی ہم جو ہمارا موقف ہے ہم سامنے رکھیں گے۔ ہمارا سوچ یہ ہے کہ ہمیں وہ کنسنسس بنانا پڑے گا تاکہ ہم ان تمام مسائل کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکیں۔ چیف منسٹر صاحب کا پرائیورٹی ہے کہ صوبہ بلوچستان میں مشکلات اپنی جگہ، لیکن جہاں ہو سکتا ہے ہم اپنا کردار سے، اپنے محنت سے لا اینڈ آرڈر کو امپروو کیا جائے۔ لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ میں اب کہنے والا تھا کہ بلوچستان کے پرسپیکٹو سے ایک نیشنل ایشو ہے، مگر بلکہ بلوچستان کے پرسپیکٹو سے ایک انٹرنیشنل ایشو ہے۔ پھر بھی ہمارا کوشش یہ ہوگا صوبائی سطح پہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، تمام سیاسی فورسز کے ساتھ انگیج کرنا، اور خاص طور پہ یہ جو اب اے پی سی آنے والا ہے اور ایک موقع ملے گا تمام سیاسی جماعتوں کو کہ وہ اپنے انپٹ دے، اپنا رائے دے، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے
ضرور کریں گے. آپ کو جہاں تک سیلاب متاثرین ہیں بلوچستان کے، اس پہ بھی جو آپ کا فلڈ ریہیبلیٹیشن ہے، وہاں ہمارا بہت بڑا جو فنڈنگ گیپ ہے اس کے بارے میں مجھے چیف منسٹر صاحب نے بریف تو کیا ہے، لیکن ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ خاص طور پہ جو آپ کے جو گھر تباہ ہوئے، آئی تھنک 350,000 ہاؤزز کا نقصان ہوا اس سیلاب میں، تو جو ابھی اس وقت پیسہ موجود ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا اور لوگوں کو گھر بنانے کا سلسلہ شروع کرنا. اور میں نے چیف منسٹر صاحب اور چیف سیکرٹری سے اور ان سب سے یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ جو سندھ میں ہم یہ کر رہے ہیں، ہم نہ صرف گھر بنا رہے ہیں مگر ساتھ ساتھ مالکانہ حقوق دے رہے ہیں، تو یہاں بھی بلوچستان میں آپ آپس میں انگیج کریں، دیکھیں کیا ایسے کوئی طریقہ ہے کہ اسی پالیسی کو، اسی ٹیمپلیٹ کو جو ہم سندھ میں کر رہے ہیں، جہاں ہم نہ صرف گھر بنانے جا رہے ہیں ان کے لیے مگر ان گھر کی عورتوں کو وہ مالکانہ حقوق دلوا رہے ہیں. اگر یہ کام میں سمجھتا ہوں اگر بلوچستان میں ہوتا ہے تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا. آپ جب ایک ایسا احساسے دیتے ہیں کسی تو ان کا اکنامکلی راتوں رات وہ امپاور ہو جاتا ہے. اب یہ پھر اپنا اثاثہ ہے کہ آگے جا کے اپنے اس کا قیمت بھرتا رہے گا، ان کے بچے استعمال کریں گے. ساتھ ساتھ ایک ایسا اثاثہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے، آپ نے بینک سے کوئی لون لینا ہے تو آپ کے پاس کچھ ہاتھ میں ہے کہ آپ ان سے بات کر سکتے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ یہاں اوبویسلی بلوچستان کی اپنے ڈائنامکس بھی ہیں، بٹ یہ ایک بہت ہی بڑا کامیابی ہوگا بلوچستان حکومت کا کہ اگر ہم نہ صرف یہ گھر بنانے میں کامیاب ہوئے اور اس سے بھر کر اگر ہم ان گھر کے مالکانہ حقوق ان خواتین کو دلوا سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا کامیابی ہوگا. آپ کو معلوم ہوگا کہ بجٹ کے دوران خاص طور پہ جو وفاق کا PSTP کا جو بجٹ کا سلسلہ تھا، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا شدید اعتراضات تھے اور بنیادی وجہ صرف اتنا ہی تھا کہ ہم ایک اتحادی ہوتے ہوئے ایک طے کیے تھے آپس میں کہ ہم مل کے جو چاروں صوبوں کی PSTP اس سال بننا تھا وہ سب کے مشاورت کے ساتھ اور سب کے انپٹ کے ساتھ بننا تھا. اس لیے کہ وہ صحیح مشاورت نہیں ہو سکا اور ہمیں وہ موقع نہیں ملا کہ ہم جس طریقے سے چاہتے ہیں کہ بلوچستان کا پسماندگی کو سامنے رکھتے ہیں، بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کا سچویشن اور دہشت گردی کو سامنے رکھتے ہوئے اس طریقے سے ہم نے چاہا کہ وہ ریفلیکٹ کیا جاتا وفاق کی PSTP میں. اور جو ہم سب کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کو پرائیورٹی دینا چاہتے ہیں، بس پرائیورٹی کا ثبوت اس چیز میں ہوتا ہے کہ آپ کتنا بلوچستان پہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. پارٹی نے کیا اس پر ہم نے تھینک یو، آپ کا سوال بالکل درست ہے اور ہمارا اعتراض ٹیکسز سے نہیں ہے. ٹیکسیشن تو ہوگا، ریونیو جنریشن ہونا چاہیے، مگر ریگریسو ٹیکسیشن سے اعتراض ہے. اگر اب میں جس تھوڑا سا ایک گراف آپ کے سامنے پل اپ کرنا چاہوں گا جہاں تک اس بجٹ میں ٹیکسز جو لگے ہیں کہ جس طریقے سے کہ ٹیکسز لگے ہیں ان کو آپ ریگریسو ٹیکسیشن کہلاتے ہیں. وہ اس لیے کہ جو غریب ترین طبقات ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ اضافہ. اگر میں آپ کو یہ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے ایک یہ میں اپنا میڈیا والا سے یہ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کو یہ گراف پہنچا سکتے ہیں. ایک پالیسی ریسرچ انہوں نے کیا ہے اینڈ دا انکریز انہوں نے ٹیبولیٹ کیا ہے the increase in tax liabilities for different salary levels from the 2024 and the 2025 budget. اس میں یہ گراف دکھاتا ہے کہ اگر آپ کا 100,000 روپیز آپ کا انکم تھا تو آپ کا انکریز رہا ہے 100% اضافہ ہوا ہے ٹیکسز. اگر آپ کا انکم
2 ملین روپیز کا تھا تو آپ کا اضافہ ہوا ہے 4% کا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یا جو پیپلز پارٹی کی سوچ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ریونیو جنریشن ہو تاکہ ہم عوام پہ خرچ کریں, مگر طریقہ پہ ہم سمجھتے ہیں کہ فرق ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑا جو ثبوت وہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا انورس وہ ٹیکسز کا نظام کرواتے ہیں. ہمارا جہاں تک آپ کا صوبائی ٹیکسز کا کلیکشن کا نظام ہے اس میں بھی بہتری کا گنجائش ہے. میں آپ کا جو بلوچستان ریونیو بورڈ کا تعریف کرنا چاہوں گا کہ وہ اس میں بہتری آ رہے ہیں, اور ہم نے جو ٹارگٹس رکھے ہیں امید ہے کہ وہ نہ صرف وہ ٹارگٹس پہ پورا اتریں گے, کوشش ہوگا کہ ان ٹارگٹس پہ ہم زیادہ پرفارم کریں. مگر جو اوور آل معاشی صورتحال ہے اس پہ کافی تنقید ہوا جگہ جگہ بجٹ کے دوران, اور اس تنقید کو, اس پروسیس کو ہم بہتر کمبیٹ کر سکتے تھے کہ اگر ایک مشاورتی پروسیس جس میں سے آف کورس آپ کے جو اتحادی ہیں یا آپ کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ تو ضرور مشورہ ہو, مگر میرا تو تجویز یہ ہوتا کہ نہ صرف آپ کے اتحادیوں کے ساتھ مگر اپوزیشن کے ساتھ بھی آپ جہاں تک بجٹ کے اور معیشت کے پالیسیز ہیں ان کو ہم انگیج کریں, ان سے انپٹ لیں. بس پاکستان کے عوام ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں, ان کو نظر آئے کہ کون ان کے جو معیشت کے حوالے سے جو ایشوز ہے کون سیریس ہے اور کون سیریس نہیں. چودھری صاحب, آپ کا جو ابھی اپنے بجٹ کا ذکر کیا وہ باقی بجٹ کا آپ کی اسٹریٹجی پیپلز پارٹی کی بہت اچھی رہی. ایک دباؤ آپ نے قائم کیا, پریشر ڈیولپ کیا ان پہ کہ وہ چیزوں کا, لیکن ایک مزہ کرکرا کر گئے آپ کے قادر پٹیل صاحب. ایک انہوں نے ریزولوشن اور جس دن کٹ موشن تھے اس پہ انہوں نے کیا تمام پیٹ اینڈ پریویلیجز جو ہیں ہاؤس کے ممبران کے لیے انہوں نے وہ کر دیا. ایسا لگ رہا تھا کہ شاید سارا مسئلہ جو ہے بجٹ کا فل ایکسیس کچھ نہیں تھا, صرف جو ریپرزینٹیو ایم این ایز کی جو پرک اینڈ پریویلیجز ان کو بڑھانا تھا. ایک یہ بنیادی سوال بڑا ہے. دوسرا بھی آپ نے کہا جس طرح سولرائزیشن کا ہے بڑا اچھا پروسیس ہے, لیکن وہ آدھا ہے شاید. ابھی جب سولرائز گراؤنڈ واٹر کی سلسلہ کا آپ دیکھیں کہ ہر سال 2-3 فٹ جو ہے پانی نیچے جا رہا ہے. جب یہ سولر ان کو دے دیا جائے گا, 4 گھنٹے ان کو کیسکو دیتی ہے, تو یہ حال ہے جب وہ 12 گھنٹے بجلی 10 گھنٹے جو ہے اس سے سولرائز اس سے جو ہے سسٹم سے نکالیں گے تو ڈیم کا بالکل ایبسنس ہے. کوئی ڈیم نہیں, چیک ڈیم نہیں, گراؤنڈ واٹر ریچارج نہیں. تھینک یو. جہاں تک آپ بجٹ کے حوالے سے اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہو, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اسٹریٹجی کافی کمزور تھا. اس لیے یہ تو جو ہمارا بات تھا کہ پی ایس ڈی پی کو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ چاروں صوبوں نے پری ایگری کرنا تھا, وہ تو پہلے ہو جاتا. تو اگر میں پریشر لگانے والا آدمی ہوتا تو میں صحیح ٹائم پہ یہ ایشو پہلے اگر اٹھاتا, شاید خاص طور پہ آپ کا بلوچستان کے لیے پی ایس ٹی پی کی صورت میں کوئی منصوبہ لے کر آتا. ہوا یہ کہ ہم ہمیشہ نیت پہ چلتے, زبان پہ چلتے, اور یہی طریقہ ہے کہ ہم سیاست کریں گے اور نون لیگ کی بھی سیاست کریں گے. ہم سے یہ بات مس کمیونیکیشن کہہ لیں, مس کمیونیکیشن ہی ہوا کہ یہ ٹائملی جو گفتگو ہے وہ نہیں ہو سکا. اور جب اس حد پہ پوزیشن پہ ہم پہنچیں جہاں ہمارا ریٹن اگریمنٹ پہ عمل درآمد نہیں ہو پا رہا تھا اور میرے اپنے ایم این ایز بغاوت کر رہے تھے بجٹ کو دوران, تو ہمیں مجبوری انگیج کرنا پڑا پوسٹ فیکٹر. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایلائی ہو یا نہ ہو, آپ کو پری فیکٹر انگیج ہونا چاہیے. آپ میں یہ نہیں انسسٹ کر رہا ہوں کہ آپ 100% ہمارے جو ایشوز ہیں وہ مانیں گے یا کچھ, بس ضرور ایک مشاورت ہوتا ہے. اینڈ پری ایگریڈ میں, کنسلٹیشن میں اور ایک بریفنگ دینے میں ایک فرق ہوتا ہے. یہ پاکستان کا پورا نظام کے لیے, جب پیپلز پارٹی حکومت میں جب 2008 اور 2013 میں ہم تھے تو ہم نہ صرف بجٹ پہ, ہر بل پہ, ہر چیز پہ, ہر کسی سے کنسنسس بنا کے پھر ہاؤس میں لے کر آتے ہیں. اب ایک عجیب سا روایت بن چکا ہے کہ وہ لے کر آتے ہیں اور بعد میں پھر
कंसेंसस बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाकी जो आपने कादर पटेल का कहा, पता नहीं ये किसका कोशिश था जिसके लिए इन्होंने कादर पटेल का कंधा इस्तेमाल किया, मगर ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि जो आपका पूरा मुल्क में, चाहे वो आपके ब्यूरोक्रेट्स का हो, चाहे वो आपका सियासतदानों को, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तनख्वाहों की बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर हमने करप्शन का मुकाबला करना है तो हमने इंश्योर करना है कि कंपेटिटिव तनख्वाहों आपके ऑफिसर्स को, आपके ब्यूरोक्रेट्स को और आपके सियासतदानों को मिलना चाहिए ना। मैं जब वजारत में हूँ तो मैं शायद अपना तनख्वाह मैंने जमा नहीं की हुकूमत की तरफ से, मैं अपने वालदा की इनहेरिटेंस पे रिलाई करता हूँ। मगर अगर आपने एक ऐसा निज़ाम बनाना है जहाँ हर पाकिस्तानी, सिर्फ ये क्राइटेरिया ना हो कि आप अमीर हो, आप किसी बड़ा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखे, तो फिर आप सियासत भी कर सकते हैं, आप ब्यूरोक्रेसी भी अपने किरदार अदा कर सकते हैं और आप ये हुकूमत की तनख्वाह पे गुजारा करते हैं। मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ हमारा पब्लिक इदारों में, हमारा प्राइवेट इदारों में ये कॉन्सेप्ट जो मेहनत का सिला का हमें डालना चाहिए, और जिस तरीके से हम शायद इस पे फोकस नहीं करते हैं, फिर जो करप्शन का मसला है वो जगह जगह बढ़ता जा रहा है। उसका इलाज ये बिल्कुल नहीं है कि कादर पटेल का कोई आई थिंक ट्रांसपोर्ट या कुछ TDT है। इसका हल, असल हल ये है कि जो मेरिट पे तनख्वाह बनता है वो तनख्वाह दिया जाए, ताकि ये दूसरी चीज़ें को हम काउंटर कौन है सही सोलराइजेशन पे। जहाँ तक आपका ड्रेनेज के और वाटर टेबल के सवाल है वो तो दुरुस्त है। रिसेंटली आपके काफ़ी 1 सेकेंड सर बुलान, रिसेंटली वैसे तो आपके सैलाब भी आए हैं। रोड में होता है, जैसे कि आपने स्पीच में आपने कई रोड और हेल्थ आपने जितने जो आपने प्रोजेक्ट्स बताए वो सारे सरदार साहब के इनिशिएटिव्स हैं जो शुरू कर रहे हैं। आपकी तरफ से क्या सपोर्ट होगी फाइनेंशियली, क्योंकि चीज़ें शुरू तो हो जाए। सरफराज साहब एक तो मेरा है, हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, और ये मेरे मंशूर के वादे हैं जो सरफराज साहब का फ़र्ज़ है कि वो पूरा कर दें। मैं एक सेकंड सिर्फ शकूर साहब एक चीज़ ऐड कर दूं विद योर काइंड परमिशन सर। मैंने जिस दिन ओथ लिया था ऑफिस में, उस दिन चेयरमैन साहब ने मुझे 3 चीज़ें बताई थी, एक एनर्जी सेक्टर, एक हेल्थ सेक्टर और एक स्किल डेवलपमेंट। ये 3 चीज़ें थी जिन पर उनका फोकस था। और ये हेल्थ के जो इनिशिएटिव्स आप थोड़े बहुत देख रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, यहाँ पर हालात तो उस तरह नहीं है, लेकिन ये जो इनिशिएटिव देख रहे हैं, चेयरमैन साहब की गाइडेंस, उनका विजन और सिंध गवर्नमेंट की सपोर्ट, हमारे सेक्रेटरी साहिबान हेल्थ के लिए दे स्पेंड 7 लॉन्ग डेज देयर, सेक्रेटरी हेल्थ एंड सेक्रेटरी फाइनेंस। सो दिस ऑल जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे विजन, इसके पीछे सपोर्ट, इसके पीछे गाइडेंस ऑनरेबल चेयरमैन की है। जी मैं सपोर्ट करूँगा। एक्चुअली इरादा ये था कि मैं शुरू करूँ और ख़त्म ना करूँ, और आपने अब याद दिलवाया तो मैं ख़त्म भी कर लेता। सैयद अली शाह Sir, बहुत शुक्रिया। Keeping a strict vigil on exaggeration, I would say that Chief Minister has made positive strides for improving governance. लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो पॉलिटिकल है। आज का दिन पाकिस्तान सियाह तरीन दिन का सियाह दिन है, लेकिन जो February 8 इलेक्शन थे, मोस्ट कंट्रोवर्शियल इंजीनियर्ड इलेक्शंस, इंप्रेशन भी है और एविडेंस भी है।
बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगा, मोर देन 90% जो हल्के हैं, वो चाहे नेशनल असम्बली है चाहे सूबाई असम्बली है, वो चैलेंज है मुख्तलिफ अदालतों में। और एट द सेम टाइम जो पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको लॉयंस शेयर मिला है, लॉयंस शेयर, सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मोर देन 90% हल्के जो है वो चैलेंज है। तो चेयरमैन साहब मैं ये पूछ रहा हूँ, 45-46 साल गुजर गए, अभी तक हम उस दिन को याद करें जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया गया, तो क्या नो लेसन लर्न? तो एक तो जहाँ तक धांधली का बेनिफिशरी का सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होना, मैं सब सख्त इख्तलाफ करता हूँ। जो केसेस चल रहे हैं इस वक्त आपके ECP में, पीपल्स पार्टी के लोगों के केसेस भी चल रहे हैं, ना सिर्फ आपका सूबा बलूचिस्तान में मगर आपका सूबा पंजाब में, आपका सूबा पख्तूनख्वा में, कराची से ECP पे तो ना सिर्फ इस इलेक्शन में, वैसे हर इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंप्लेंट्स रहते हैं। और अगर किसी का कंसिस्टेंट अप्रोच रहा है इलेक्शन रिफॉर्म्स में, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करने में, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा है। हम हर इलेक्शन रिफॉर्म्स के पर ना सिर्फ बात करते हैं, काम करने के लिए तैयार होते हैं। कभी कोई पार्टी मुकर जाता है, कभी कोई पार्टी मुकर जाता है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये ईमान है, हम ये मानते हैं कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस होते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात का होगा, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में। किसी दूसरा जमात का शॉर्ट टर्म का फ़ायदा होगा, वो आगे जाके साफ और शफाफ इलेक्शंस में यकीन नहीं रखते। जो आप ब्लैक डे आप पाकिस्तान में हर दिन को सियाह तरीन दिन, और अब फरवरी 8 जो है वो आप ये सोचें कि जुलाई 5 की तरह ब्लैक डे है सर। अब जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सबसे पहला आपके वज़ीर आज़म का हुकूमत एक मिलिट्री coup के तहत ख़त्म हुआ, जिसके नतीजे में चाहे आपकी दहशतगर्दी की सूरत में, चाहे आपका इंटरनेशनल लेवल की सूरत में, चाहे आपको मुआशी सूरत में, चाहे आपका जमहूरी लिहाज से, चाहे आपके इंसानी हुकूक के हवाले से, चाहे आपके मीडिया के हुकूक के हवाले से जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, अगर हम आज यहाँ खड़े हैं और हमने एक दिन चुनना है कि कौन सा दिन किस दिन की वजह से है पाकिस्तान आज इस सूरत हाल में है, तो वो जुलाई 5 का दिन है। जहाँ तक इलेक्शंस में धांधली की सिलसिला है, मैं ये बात को रद्द करता हूँ कि ये सबसे बड़ा धांधली इस इलेक्शन में हुआ है। ये इलेक्शन ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं था, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धांधली हर इलेक्शन में देखा है। फ़र्क इस इलेक्शन में और दूसरा इलेक्शन में ये कि ट्विटर मौजूद, फेसबुक मौजूद, ये इंस्टाग्राम, टिकटॉक मौजूद, तो ज़रा आप लोग भी, हमारे नौजवानों भी उनको हैरान हो रहे हैं कि क्या क्या हम अपने आंखों से देख रहे हैं। फैसला ये करना है कि अगर हमने ये सिलसिला ख़त्म करना है तो सियासतदानों को आके मिल के ये कंसेंसस बनाना पड़ेगा कि हमारा मैच सही चले, और ना सिर्फ मैच सही चले, फिर जो भी वो मैच जीते हम उनको तस्लीम करें। और जो हमारा इस वक्त का सियासी मुखालफीन है, वो जीते या हारे उन्होंने रोना था, और उनका अगर उनका ये सोच में तब्दीली आए कि पॉलिटिकल फोर्सेस के बजाय दहशतगर्दों से बात करने के लिए तैयार होते, पॉलिटिकल फोर्सेस के बजाय जनरल्स और एजेंसी से बात करने के लिए तैयार होते, अगर आपके सो कॉल जमहूरियत के नुमाइंदे और सिविल बलदस्ती का नुमाइंदे और हकीकी आज़ादी दिलवाने वाले का मौक़िफ़ ये होगा, तो फिर जो आपने इशू हाईलाइट किया उसमें हम तब्दीली नहीं लेकर आ सकेंगे। खलील और इसके बाद नूरी नाई बुगटी, आखिरी सवाल। जब भी पीपल्स पार्टी की क़यादत बलूचिस्तान का दौरा करता है तो हमारे CM की तब्दीली की खबरें चलना शुरू हो जाती हैं। आज तो एक वजाहत कर दें कि आप सरफराज बुगटी की तब्दीली से किस हद तक मुतमईन हैं, और वो जिस तरह आगे लेके चल रहे हैं सूबे को, उसको कैसे देखते हैं? और एक और आज की कंफ्यूजन दूर करते हैं कि आपकी टेनोर 2.5 साल है या 5 साल, तो वज़ीर आला कौन होगा या कोई प्लान भी है? जहाँ तक मेरे ख्याल में ये बलूचिस्तान का
آپ کا اپنا کوئی عادت ہوگا وزیر اعلیٰ تبدیل کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا ہم تو اپنے نہیں تبدیل کرتے. اور کون اینی وے تو آپ یہ جو افواہیں ہیں میرا خیال میں آپ دوست جو ہیں یہ افواہیں پھیلاتے ہیں اور آپ ہی ان کو روک سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ کوئی ارادہ ہے نہ ایسے کوئی چانس ہے. ہم اپنا مینڈیٹ انشاءاللہ تعالی پورا کریں گے اپنے تمام اتحادیوں کے ساتھ, اور جو ہم نے اب کام کا آغاز کیا ہے تو امید ہے کہ وہ کام ہمیں کرنے دیا جائے گا. وزیر اعلیٰ صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ گئے, وزیر اعظم سے بھی ملے, لیکن یہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے لوڈ شیڈنگ کے باعث زراعت جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. تو اس سلسلے میں آپ ان کے لیے کیا کریں گے, کیونکہ یہاں لوگ ہڑتال کرتے ہیں, ہر روز روڈ بلاک کرتے ہیں, جس میں امن و امان کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے. آپ بالکل ایک بہت اہم ایشو اٹھائے ہیں, اور میں 15 منٹ کی آپ نے بریفنگ دی میڈیا کو, جس میں 10 منٹ آپ نے خواتین کے حوالے سے بات کی, لیکن کسی بھی کوشچن میں خواتین کا نام شامل نہیں کیا گیا. 2 خواتین یہاں پر موجود ہیں, یہ ناانصافی ہے. دوسری بات یہ آپ نے میڈیا کے پریس کانفرنس رکھی ہے, چند لوگوں کو سوالات کا موقع دینا یہ ناجائز ہے بہت زیادہ. ہمارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, بلوچستان کے ساتھ ہمیشہ ستیلی ماں جیسا سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ فکر نہ کریں, یہ آپ کا ستیلی ماں والا سلوک نہیں ہے, ہم ایسے ہر صبح میں کرتے ہیں. اور دوسرا جو ہے ضرور ہم خواتین سے سوال لینا چاہیے, شروع میں لینا چاہیے تھا, بٹ میں آپ کا سوال کا جواب دینا چاہوں گا کہ آپ نے ایک بہت اچھا امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا, جو کہ میرا خیال میں بلوچستان کا بھی مسئلہ ہے مگر ایکچولی پورا ملک کا مسئلہ ہے. اور مجھے تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ جب میں اسلام آباد جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی, وہ بھی 2018 میں. اب اگر 2018 میں لوڈ شیڈنگ ختم ہوا تو ہم کون سے پاکستان میں رہ رہے ہیں؟ میں نے اپنا بجٹ سپیچ میں بھی کہا کہ لڑکانہ میں 18 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے جب 53 ڈگریز ہوتا ہے. آپ کے سپی میں 51 تک پہنچتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ بجلی چوری کی وجہ سے آپ پورا کا پورا صوبے کو آپ بجلی چور قرار دیں گے. کوئی بنیادی مسئلہ ہے, اور وفاق میں ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ عوام کا تو بھروسہ کسی وفاقی ادارہ جو بجلی کے ذمہ دار ہیں, انرجی کے ذمہ دار ہیں, ان سے اٹھ چکا ہے. اور یہ ایک وجہ ہے کہ میں زور صوبائی حکومتوں پہ بھی, صوبہ سندھ پہ, صوبہ بلوچستان پہ, اور ہمارے اتحادیوں کے ساتھ وفاق میں آلٹرنیٹ انرجی کا اور گرین انرجی پر زور دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے کہ کچھ جو ٹیکسز سولر انرجی پہ لگتے ہیں, کچھ جو ٹیکسز, آپ یہ سوچیں کہ آپ جو خود اپنا گھر پہ یا کہیں بھی آپ سولر پینل لگائیں, اس سولر پینل بجلی پروڈیوس کرے, اور کسی بابو کا یہ ارادہ تھا کہ وہ سولر انرجی جو آپ پروڈیوس کرے اس کو بھی ٹیکس لگا دیں, اور آپ کی پارٹی کی کوششوں کی وجہ سے یہ ٹیکس ہٹ کیا. اور میں جانتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب بھی بہت دلچسپی لیتا ہے سولر میں, اس نے اپنی صوبہ میں بھی سولر انرجی کو انکریج کیا. جو حل ہم انکریج کرنا چاہتے ہیں وہ ڈومیسٹک انرجی, جس میں رینیوبل انرجیز کا بہت فوکس ہو, جس سے ہم سمجھتے ہیں ہم کم قیمت کا بجلی عوام کو پہنچا سکتے ہیں, انڈسٹری کو پہنچا سکتے ہیں. اور دوسرا جو ہمارا سورس ہے وہ ہمارا ڈومیسٹک انرجی. ہمیں کہیں اور سے کول کو امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے, جب دنیا کا ایک سب سے بڑا جو ریسورس ہے وہ آپ کے پاس ہے. تو اس قسم کا اگر ہم تبدیلیاں لے کر آئیں گے تو اسی صورت میں ہم پاکستان کے عوام کو ریلیف پہنچائیں گے. اگر ہم اسی طریقے سے چلتے رہے تو یہ مسئلہ رہے. خواتین کو آپ موقع دیں. سب سے پہلے تو سر آپ نے ہیلتھ کے حوالے سے کافی میں اس ٹائم بھی کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ ہیلتھ کا ایشو چل رہا تھا. میں یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہیلتھ پہ کافی زیادہ آپ نے بات کی, اور بہت زیادہ کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ حالات خراب ہیں, ہیلتھ کی صورت حال ان کی اچھی نہیں ہے. سول ہاسپٹل جو ہے سب سے بڑا ہاسپٹل ہے صوبے کا, اور یہاں پہ جو ہیلتھ کارڈ ہے اس میں جو ہارٹ کے مریض ہیں ان کا علاج نہیں ہو رہا, رکا ہوا ہے جنوری سے لے کر اب تک. دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ بے روزگاری کے خاتمے کے حوالے سے یہاں پہ نوجوان بہت زیادہ
बेरारमी का शिकार हैं, उसके हवाले से प्राइवेट सेक्टर को कितना आप लोग वहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे? तीसरा, पीटीआई ने कभी भी क्योंकि मुझे अभी मौका मिला है, चीफ जस्टिस के हवाले से कभी एतराज नहीं उठाया, तो अब क्यों उठा रहे हैं इस हवाले से? कौन सा चीफ जस्टिस का? चीफ जस्टिस के पीटीआई जो है वो पहले तो कभी एतराज नहीं उठाया चीफ जस्टिस के मामला पे, अब क्यों उठा रहे हैं इसके? मुझे इल्म में नहीं है कौन सा एतराज उठा रहे हैं आजकल वो, कि शक्ल पसंद नहीं, क्या एतराज कह रहे हैं वो? मैंने तो मुकदमात के हवाले से उनके अच्छा मैंने नहीं सुना वो, तो मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए, और सियासत दायरे में रह के करना चाहिए, और अपना कानूनी लड़ाई लड़े। अब इस तरीके से किसी चीफ जस्टिस को या किसी जज को निशाना बनाना मुनासिब नहीं है। जहाँ तक सेहत की बात आपने की, हमारा अपना इंटरवेंशंस का कोशिश होगा। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, मगर जितना ही इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश ही करेंगे तो वैसे ही हम उनका हल निकाल सकेंगे। आपने हेल्थ कार्ड का जिक्र किया, हेल्थ कार्ड पे मेरा एक मुख्तलिफ राय है। वो इसलिए कि हेल्थ कार्ड जो कॉन्सेप्ट था इनिशियली वसीले सेहत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक हिस्सा, और वो टारगेटेड पॉपुलेशन जो गरीब तरीन गुर्बत की लकीर के नीचे, उनको सपोर्ट करना, इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, दूसरे जो ये एक्सपैंड हुआ, तो इसमें क्या होता है, और आप सबसे बड़ा मिसाल इसका पख्तूनख्वा में है कि आप पब्लिक सेक्टर का पैसा लेके, जो कि आपके सिविल हॉस्पिटल को ठीक करने में, आपके इमरजेंसी रूम्स को ठीक करने में, आपका अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का स्टैंडर्ड्स में इजाफा करने में, आपके नर्सेज डॉक्टर्स उनको एम्प्लॉय करने में आपने वो पैसा इस्तेमाल करना था। वो पैसा आपने हुकूमत से लेके हेल्थ कार्ड में डाला, हेल्थ कार्ड से जाके वो प्राइवेट सेक्टर में जाता, और आप एक किस्म से हुकूमत के पैसे से प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडाइज करते। हमारा जो तरीक़ेकार है सूबा सिंध में, हमारा कोशिश है कि उसी पैसा को हम हॉस्पिटल पे खर्च करें, और जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, चाहे वो NICBT हो, चाहे वो गम्बट हो, उनको उस स्टैंडर्ड पे लेकर आए कि वो प्राइवेट सेक्टर का भी मुकाबला कर सके, और वो सबको वो मुफ्त इलाज दे सके। उस तरीके से हम ज़्यादा कामयाब हुए हैं। जब वो प्राइवेट सेक्टर के पास जाते हैं तो आपका एक बजट होता है उस कार्ड में, आपका अगर इलाज उस बजट से कम भी होगा, वो डॉक्टर बिल तो आपको पूरा का पूरा देगा, और फिर उस गरीब को अगर कोई मज़ीद इलाज करवाना पड़े तो अपना ख़र्चा से करना पड़े। तो मुझे यहाँ का जो सूरत हाल है आपका हेल्थ कार्ड के हवाले से, उतना मैं ब्रीफ नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा उस पर देखना पड़ेगा। मगर जो हमारा अपना तरीका है या जो अपना पॉलिसी है सेहत के शोबे में, वो ये कि हम चाहते हैं कि हम आपके टर्शरी केयर के, प्राइमरी केयर के जो हॉस्पिटल्स हैं उस लेवल के लेकर आए, ताकि आम पब्लिक को उन पर अब आप दिखाएंगे भी नहीं, मैं बैठूं सबके साथ बात करूं 2-3 घंटे के, आपने 30 सेकंड का क्लिप चलाना है, तो आप ये भी बताएं मुझे